بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے کا دوسرا شعبہ، اس کا آج کا ٹاپک ہمارا ہے نماز کی دوسری شرط یعنی کپڑے پاک ہونے کا بیان۔ تو یہ دیکھیے نماز کی شرطیں ہم نے پہلے پڑھ رکھی ہیں، تو یہ جو دوسری شرط ہے کپڑے پاک ہونا، تو پہلی شرط کی بھی ڈیٹیلنگ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کر دی ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ سوال کپڑے کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب جو کپڑے نماز پڑھنے والے بدن پر ہوں جیسے کرتا پاجامہ، ٹوپی، عمامہ، اچکن وغیرہ، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا اور نجاست خفیفہ کا چوتھائی کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے۔ پس اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ رہے گی، یعنی نماز جو جتنی شرط ہے اتنی لگی ہوئی ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن جو ہے مکروہ ہوگی، ہے نا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہاں پر 1 درہم نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے تک نہ پہنچاؤ، ہے نا، تو نماز تو ہو جائے گی اگر اس سے کم ہے تو، لیکن ہمیں کیا کرنا، بہتر کرنا ہے اپنی نماز کو۔ تو ہماری نجاست غلیظہ یا نجاست خفیفہ اگر 1 درہم سے کم ہو یا ہمارے تہائی کپڑے سے کم ہو، مطلب 1/4 کپڑے سے کم ہو، تو بھی اس کو صاف کر لیں، ہم پاک کر لیں، پاک کر کے ہی نماز پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ سوال اگر عمامہ کا ایک کنارہ ناپاک ہے مگر نماز پڑھنے والے نے اس کنارے کو الگ کر دیا، دوسرے کنارے سے آدھا عمامہ باندھ لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب جو کپڑا نمازی کے بدن سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کے حرکت کرنے سے وہ بھی حرکت کرے، ایسے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے۔ پس اس صورت میں نماز نہ ہوگی کیونکہ نمازی کے ہلنے سے عمامہ ضرور ہلے گا، ٹھیک ہے نا۔ نماز کی اب تیسری شرط یعنی جگہ کے پاک ہونے کا بیان۔ سوال جگہ پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں اور گھٹنوں اور ہاتھ اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال جس چیز پر نماز پڑھی جائے اگر اس کی دوسری جانب ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر لکڑی کے تختے یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی اور ایسی ہی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھی اور اس کا وہ رخ جس پر نماز پڑھی وہ پاک ہے تو نماز ہو جائے گی، دوسرا رخ ناپاک ہو تو کچھ حرج نہیں، یعنی موٹی چیزیں نا، لکڑی کا تختہ ہوا یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹیں ہوتی ہیں، تو اگر اس پر ہم نماز پڑھ لیں، جو سامنے والا فرنٹ ہے وہ تو پاک ہے لیکن اس کا پچھلا والا جو دوسرا رخ ہے ناپاک ہے تو نماز ہو جائے گی، دوسرا رخ ناپاک ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر پتلے کپڑے پر نماز پڑھی اور اس کے دوسرے رخ پر نجاست تھی تو نماز درست نہ ہوگی۔ دیکھیے سمجھ لیجئے گا آپ لوگ مسئلے کو، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر کپڑا جو ہے پتلا ہے اور اگر اسی پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، فرنٹ کا تو صاف مطلب پاک ہے لیکن اس کے دوسرے رخ پر نجاست لگی ہوئی تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ کپڑا پتلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سوال اگر کپڑا دوہرا ہو اور اوپر والا پاک ہو نیچے والا ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہوں اور اوپر والا اتنا موٹا ہو کہ نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ معلوم نہ ہو تو نماز جائز ہے۔ اگر دونوں تہیں کپڑے کی سلی ہوئی ہو تو احتیاط یہ ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھیں، یعنی دونوں کپڑے سلے ہوئے ہیں نا، جیسے ہم بچھونا وغیرہ بنا لیتے ہیں تو سل دیتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں تہیں سلی ہوئی ہو تو احتیاط ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھیں، اس کو کپڑے کو ہم پاک کر کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ سوال ناپاک زمین یا کپڑے یا فرش پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جبکہ اوپر والے کپڑے میں نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ ظاہر نہ ہو تو نماز جائز ہے، یعنی ہم نے نیچے جو ہے ہمارے فرش جو ہے ناپاک ہے لیکن کپڑا پاک ہے تو اس پر بچھا لیا، تو وہ بچھانے کے بعد جو ہے نجاست کی بو یا رنگ اس پر ظاہر نہیں ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا، اس کی بو بھی نہیں آ رہی اوپر، تو وہ نماز جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اور رنگ بھی اس کا پتہ نہیں چل رہا اس کی گندگی کا، نجاست کا۔ تو دیکھیے باریکی مسئلہ ہے، بالکل دھیان دیں گے آپ لوگ۔ سوال اگر نماز کی جگہ پاک ہے لیکن کہیں آس پاس نجاست ہے اور اس کی بو نماز میں آتی ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟
نماز ہو جائے گی لیکن قصداً ایسی جگہ نماز پڑھنا اچھا نہیں. نماز تو ہو جائے گی یعنی کہیں دور پڑی ہوئی گندگی ہے تو نماز ہو جائے گی، آس پاس پڑی ہوئی ہے نا، لیکن ایسی جگہ میں نماز پڑھنا نہیں چاہیے. ہم یہ دھیان رکھ لیں کہ آس پاس ہم اپنی جگہ کو آس پاس کو بھی پاک صاف کر لیں، ہے نا. اب اگلا دیکھیے نماز کی چوتھی شرط ستر چھپانے کا بیان. سوال: ستر چھپانے سے کیا مراد ہے؟ مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے. یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے. اور عورتوں کو سوائے دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں اور منہ کے تمام بدن ڈھانکنا فرض ہے. اگرچہ عورت کو نماز میں منہ چھپانا فرض نہیں، لیکن غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کھلے منہ آنا بھی جائز نہیں. سوال: اگر سطر کا کوئی حصہ بلا قصد کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر چوتھائی عضو کھل جائے تو اتنی دیر کھلا رہے کہ جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور کھلتے ہی فوراً ڈھانک لیا تو نماز صحیح ہوگی. سوال: اگر کوئی شخص اندھیرے میں ننگا نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کپڑا ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھی تو اندھیرے میں ہو یا اجالے میں نماز نہ ہوگی. یعنی کپڑا ہے پھر بھی جان بوجھ کے اندھیرے میں ننگے نماز پڑھیں گے تو اجالا ہو یا اندھیرا ہو نماز نہیں ہوگی. اگر قصداً چوتھائی عضو کھولے تو کیا حکم ہے؟ قصداً چوتھائی عضو کھلتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی. یعنی جان بوجھ کے کسی نے کھول لیا اپنا کپڑا ادھر ادھر کر لیا جان بوجھ کے تو قصداً کھلتے ہی جو ہے نماز ٹوٹ جائے گی. اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو کیا کرے؟ اگر کسی کے پاس کپڑا نہ ہو تو کسی اور چیز سے بدن ڈھانکے، مثلاً درختوں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ. اور جب کچھ بھی سطر ڈھانکنے کو نہ ملے تو ننگا نماز پڑھ لے، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنا بہتر ہے. دیکھ لیجئے کتنا باریکی مسئلہ ہے نا. تو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا سطر چھپانے کا جو بیان یہاں پر دیا ہوا ہے. تو بالکل آپ لوگ دھیان سے اس کو سمجھیں گے اور سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں یہ معلوم نہیں تھا. تو یہ نامعلوم ہونے کی بھی جو بولنا یہ بھی مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ آپ نے یہ بول کے ہٹ گئے کہ نہ ہمیں معلوم نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو پوچھیں گے آپ نے معلوم کیوں نہیں کیا. مسئلہ تو جاننا ضروری ہے نا، کیونکہ علم کا حاصل کرنا ہر مومن مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو اسی لیے یہ سارے علم ہے، مسئلے کی بھی علم ہونی چاہیے، ہمیں ہر چیز کی علم ہونی چاہیے. تو امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی اور پسند بھی آ رہی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. تو میرے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے، ان کی جو غلطیاں ہیں سدھر جائیں اور زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو، ان کو زیادہ لوگوں تک یہ نالج پہنچے، مسئلے کی نالج جو ہے اس تک پہنچے. اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. اگلی ملاقات ہماری اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے ہمارے اللہ حافظ. اگلی ویڈیو میں ہم نماز کے جو باقی شرائط ہیں ان کا بیان کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.